ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک میرے استاد تھے یونیورسٹی کے، تو وہ تشریف لائے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی مجھے آپ کے والد سے ملنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے ابا جی قبلہ سے عرض کی جا کے کہ جی میرے پروفیسر ہیں، استاد ہیں، وہ آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹے آپ کے استاد ہیں تو ان کو عزت سے لے کے آؤ، ملواؤ۔ میں لے گیا، ملاقات ہوئی تو انہوں نے ابا جی قبلہ سے سوال کیا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ لوگوں کو بیعت کرتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے قرآن حدیث سے؟ ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ اگر میں کوئی صحیح حدیث آپ کو پیش کر دوں تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کا جی اگر کوئی صحیح حدیث پیش کریں گے تو کیوں نہیں مانیں گے؟ ظاہر ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو گیا، حکم ہو گیا، تو اس کے آگے تو اپنی مرضی چلانے کی کوئی بات ہی نہیں، ضرور مانیں گے۔ انہوں نے اس شد و مت سے اس کا اصرار کیا کہ لگا کہ بھئی ان کو پتہ ہے کہ ایسی کوئی حدیث اس انداز سے پیش نہیں کی جا سکتی، وہ ذرا کھنگال کے آئے ہیں۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ کوئی صحیح حدیث پیش کی جائے تو آپ اس کو ہر صورت میں تسلیم کر لیں گے، تو آپ کو حدیث کے حوالے سے تو ماشاءاللہ معلومات ہوں گی نا، صحیح حدیث کا پیمانہ کیا ہوتا ہے، معیار کیا ہوتا ہے، کس کو ہم صحیح حدیث کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ذرا وہ بظاہر انکسار برتا کہ جی میں نے 2 حرف میں نے بھی پڑھے ہیں، یہ تھوڑا بہت مجھے بھی پتہ ہے الحمدللہ۔ تو ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ الحمدللہ آپ کو پتہ تو ہے، لیکن یہ کہ میں آپ کو صرف سلسلہ کرام کو جاری رکھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ذرا دہرانا چاہوں گا کہ بھئی حدیث کو پہلے تو راویوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کن راویوں کے ذریعے یہ روایت آپ تک پہنچی ہے، پھر ان راویوں کی چھان بین ہوتی ہے کہ بھئی وہ کیسے لوگ تھے، ان کے عقائد کیا تھے، ان کے نظریات کیا تھے، ان کے شب و روز کی کیفیت کیا تھی، وہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے۔ اگر کسی راوی سے ثابت ہو جائے کہ ایک دفعہ اس نے جھوٹ بولا تھا زندگی میں، تو اس کی بیان کردہ احادیث کو موضوع قرار دے دیا جاتا ہے کہ جب یہ جھوٹ بول سکتا ہے تو احادیث بیان کرنے میں بھی یہ ہو سکتا ہے اس نے جھوٹ بولا ہو، اس کی بیان کردہ حدیث جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، موضوع ہے، یہ من گھڑت قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی راوی کے بارے میں یہ خیال ہو کہ جناب یہ ذرا بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا تھا، ذرا حاشیہ چڑھا دیتا تھا، ذرا رنگ آمیزی کرتا تھا، ذرا اپنی بات کو پر لطف بنانے کے لیے اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دیتا تھا، جب یہ پتہ چلے تو اس کی بیان کردہ حدیث کو ضعیف قرار دے دیا جاتا ہے، یہ تو اپنی طرف سے بھی بڑھا دیتا تھا، پتہ نہیں اس نے حدیث جو بیان کی ہے اس میں کہیں اس نے کوئی گڑبڑ نہ کی ہو۔ اسی طرح راویوں کی چھان بین ہوتی ہے، اور اسماء الرجال یہ باقاعدہ ایک فن مقرر کیا گیا، یہ کتابیں لکھی گئیں، ان تمام ہزاروں راویوں کے حال احوال اکٹھے کیے گئے جنہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں یہ ایک منفرد سلسلہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی ایتھینٹسٹی کو، ان کی حقانیت، ان کے معیار، ان کی سچائی اور صداقت کو ناپنے کے لیے کہ واقعی سرکار سے جو منسوب کیا جا رہا ہے یہ کس حد تک درست ہے، اس چیز کو ناپنے کے لیے باقاعدہ اسماء و رجال کا فن وہ ایجاد ہوا کہ جناب وہ جو حدیثیں، وہ تمام راویوں کے حالات دیکھو، ان کے عقائد دیکھو، ان کے نظریات دیکھو، ایسا تو نہیں وہ اپنا عقیدہ آگے بڑھانے کے لیے اپنی بات آقا کریم کی ذات سے منسوب کر کے چلا رہے ہوں۔ یہ تمام چیزیں، یہ انہوں صاحب نے کہا جی حضرت مجھے تھوڑا بہت علم ہے، الحمدللہ مجھے پتہ ہے۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ اچھا اب یہ بتائیے کہ ایک صحیح حدیث میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی نے ایک راوی سے روایت کی، دوسرے راوی نے اس سے روایت کی، تیسرے نے، پھر آگے یہ سلسلہ چین لگ پہنچی نا، جیسے میں فلاں کا بیٹا، وہ ان کے بیٹے، وہ ان کے بیٹے، یہ ایک ایک شخص کی بات ہو رہی ہے نا، باپ، دادا، پردادا، سگڑ دادا، لگڑ دادا، ایک ایک بندے کی بات ہو رہی ہے۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے، میں نے بیعت کی اپنے مرشد کے ہاتھ پہ، انہوں نے بیعت کی اپنے مرشد کے ہاتھ پہ، انہوں نے بیعت کی اپنے مرشد کے ہاتھ پہ، یہ بیعت کا سلسلہ چلتا ہوا پہنچتا ہے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک، اور میں اکیلا نہیں ہوں اپنے مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا، میں نے جن کے ہاتھ پہ بیعت کی میری طرح ہزاروں مرید ہیں ان کے، اور جن کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی جو ان کے شیخ ہیں وہ بھی اکیلے مرید نہیں ہیں،
ان کے بھی ہزاروں پیر بھائی ہیں، مرید اور دوسرے احباب ہیں جنہوں نے ان کے مرشد کے ہاتھ پہ ان کے ساتھ بیعت کی ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ وہاں تک چلا جاتا ہے تو ایک راوی سے ایک راوی کی بات نہیں ہو رہی، ارے ہر شیخ سے ہزاروں مرید دوسرے آگے چل رہے ہیں۔ تو آپ ایک راوی سے جو دوسرے راوی تک حدیث پہنچی، پھر دوسرے راوی سے پھر تیسرے راوی تک حدیث پہنچی، پھر تیسرے سے چوتھی سے، آپ نے وہ ایک ایک راوی کو تو پرکھ لیا، اور یہاں جہاں ہزاروں افراد سلسلے میں شامل ہوں تو یہ وہ سلسلہ ہے جس کو آپ اگر کہیں تو یہ وہ سلسلہ ہے جس کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا ہے، جس کو تواتر کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن کیا ہے، ہم جو مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم تک قرآن کیسے پہنچا، اور ہم اس کو ہر شک اور شبے سے بالاتر کیوں قرار دیتے ہیں؟ کوئی کافر جو ہے وہ چاہے اس کو اللہ کا کلام مانے یا نہ مانے، یہ تو مانتے ہیں نا کہ یہ وہی کتاب ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کلام الہی کے طور پر عطا فرمائی۔ کلام الہی ہے یا نہیں ہے یہ تو ان کے اس پر وہ بحث نہیں کرتے، یہ ہر ایک مانتا ہے یہ قرآن مجید جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اپنے صحابیوں کو، اور ان کے ذریعے امت مسلمہ تک پہنچا۔ آخر یہ یقین کیوں ہے؟ کافر بھی اس پر اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس لیے کہ جہاں پاکستان میں جو قرآن ہے اس کو پڑھ لیجئے، اور امریکہ میں جو قرآن ہے اس کو پڑھ لیجئے، اور افریقہ میں جو ہے اس کو پڑھ لیجئے، کہیں ایک لفظ کا فرق نہیں ملے گا آپ کو۔ اچھا یہ نہیں کہ یہ آج ہم نے فرق دور کیا ہے، آج سے صدیوں پہلے کے نسخے اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ بھی یہی قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اتنے بے شمار لوگ اسی قرآن کو اللہ کے کلام کے طور پر مانتے رہے کہ اتنے لوگوں کا ظاہر ہے کہ آج کل تو چلیے گلوبل ولیج ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جناب آپ کے رابطے رہتے ہیں، ٹیلی فون پر بھی، لیکن اس وقت جب ایک علاقے کے لوگوں کا دوسرے علاقوں سے رابطہ وہ سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ مہینوں بل بعض اوقات کئی سالوں میں طے ہوتا تھا، اس زمانے کے اندر بھی یہ کیسے ممکن تھا کہ وہی کتاب ہر جگہ اللہ کے کلام کے طور پر پیش کی جا رہی ہے اگر وہ ایک ہی کتاب ہر جگہ پر منتقل نہ ہوئی ہوتی؟ اس کو تواتر کہتے ہیں شریعت کی زبان میں، یہ متواتر ہے، اس پر شک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تم اللہ کا کلام بے شک نہ مانو، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ یہ وہی کتاب ہے جو آقا کریم نے ہمیں عطا فرمائی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب تم اللہ کا کلام نہیں مانتے، نہ مانو، یہ وہی کتاب ہے، یہ تو تم بھی مانتے ہو، ہر ایک مانتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ اب یہ بتاؤ کہ یہ جو سلسلہ بیعت ہے کیا صرف ہمارے ملک میں ہے؟ جہاں پر بھی مسلمان پہنچے ہر جگہ مشائخ ہیں، ہر جگہ اولیاء ہیں، ہر جگہ ان کے مریدین ہیں۔ حد یہ ہے کہ امریکہ کے اندر میں گیا تو وہاں پر بھی اللہ کے فضل و کرم سے اولیاء کے مزارات موجود ہیں۔ میں نے شاید آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، ایک بزرگ کے مزار پر مجھے ایک دوست لے کے گئے، تو وہاں پہ جب ہم پہنچے تو رمضان کا مہینہ تھا، تو عصر کے بعد مغرب سے کچھ پہلے پہنچے، وہاں پہ کوئی ایشیائی نہیں رہتا تھا، سب امریکنز گورے تھے۔ اچھا اب وہاں پہ پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد مغرب سے کچھ پہلے وہاں پہ کچھ گورے حضرات آئے، تو انہوں نے وہاں پہ مزار پہ کچھ صفائی وغیرہ کی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے وہاں پہ دسترخوان وغیرہ بھی لگایا، اور پتہ چلا کہ جناب یہ جو گورے ہیں جو عربی نہیں جانتے، فارسی نہیں جانتے، اردو نہیں جانتے، مسلمانوں کی زبان نہیں جانتے، بس امریکنز ہیں، یہ مسلمان ہیں، اور ان کے آباء و اجداد ان بزرگ کی تبلیغ کے اثر میں وہ مسلمان ہوئے تھے، اور اب یہ رمضان میں افطاری کا انتظام کر رہے ہیں، اور پھر وہیں پر انہوں نے افطاری کا انتظام کیا۔ ہم تو 2 آدمی تھے، اجنبی تھے، صرف ہمارے لیے نہیں، وہ سب لوگ جو اس علاقے کے تھے وہ آئے، انہوں نے بیٹھ کر اکٹھے افطاری کی، اس اذان وغیرہ بھی ہوئی، ہم سب نے اکٹھے نماز بھی پڑھی۔ یہ کس کا فیض تھا؟ بے شک اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن اللہ کا چرچا وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ والے پہنچتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بیعت اور ارادت کا سلسلہ یہ ساری دنیا کے اندر اس طرح جاری ہے۔ ابا جی قبلہ نے ان سے کہا کہ جی آپ حدیث تو مانتے ہیں جو ایک ایک راوی کے ذریعے پہنچی، اور یہ سلسلہ بیعت یہ تو ہزاروں افراد ہر زمانے میں، ہر علاقے میں وہ مشائخ ہیں، وہ ان سے سب بیعت کرنے والے، اور یہ راوی کون ہیں؟
جس کے ہاتھ پر بیعت کی وہ اپنے زمانے کے متقی، پارسا، عابد، زاہد، جو دنیا ان کے زہد و تقوی کو تسلیم کرتی تھی، وہ ہستیاں بیعت کر رہے ہیں۔ یعنی وہ لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں آپ کہیں کہ ہاں بھائی انہوں نے جھوٹ تو نہیں بولا، کہیں کوئی غلط بیانی تو نہیں کی، کہیں کوئی مبالغہ آرائی تو نہیں کی۔ ارے وہ ہستیاں جن کا زہد، جن کا تقوی، جن کی عبادت و ریاضت وہ دنیا کے لیے مثال ہے، وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے یہ سلسلہ آقا کریم کی ذات تک پہنچا رہے ہیں، تو تم حدیث کو مانتے ہو، یہ سلسلہ بیعت کا انکار کیسے کرتے ہو؟